نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو صنفوں میں پیدا کیا ہے، ایک مرد اور دوسرا عورت، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں کو پیدا کرنا حکمت پر مبنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر تقسیم فرمائی کہ بعض تو ایسے تھے کہ جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کی گئیں، بعض ایسے تھے کہ جن کو بیٹے ہی بیٹے دیے گئے، اور بعض ایسے تھے کہ جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کی گئیں، اور بعضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بعض عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بانجھ رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعضوں کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں اور بعضوں کو بیٹے ہی بیٹے دیے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور بعضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کی ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محترم عزیزوں کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے کہ اس کو بیٹیاں دینی ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا میرے محترم عزیزوں، دنیا میں کوئی ایسا ولی نہیں، دنیا میں کوئی ایسا صحابی نہیں گزرا، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف اللہ سے بیٹا لے سکے۔ اور اللہ اگر کسی کو بیٹے دینے کی فرمایا کہ فیصلہ کر لے، تو پھر دنیا میں کوئی ایسا بشر نہیں گزرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹی لے لے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد نہ دینے کا فیصلہ فرما دے، تو پھر میرے محترم عزیزو دنیا کے اندر ایسا کوئی فرمایا کہ بشر نہیں جو انسان کے لیے اولاد کا انتظام کر سکے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس کی تقسیم کی ہے۔ اب میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم کو میں اور آپ اگر سامنے رکھیں تو مجھے اور آپ کو دنیا میں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کے یہاں بیٹے کے پیدا ہونے کی تو بڑی چاہت کی جاتی ہے، اور بیٹے کے پیدا ہونے کی فرمایا کہ ان کو بڑی جو ہے وہ جستجو ہوتی ہے، اور جب ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، تھالیاں پیٹی جاتی ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، لوگوں کو ٹیلی فون کے ذریعے سے اور گھروں پر پہنچ کر اطلاعیں دی جاتی ہیں، اور میرے محترم عزیزوں بڑی دھوم دھام سے اس بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اور عقیقے میں بھی پورے محلے والوں کو، خاندان، قوم، برادری والوں کو مدعو کیا جاتا ہے، اس بچے کی تربیت کا پورا خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف میرے محترم عزیزوں اگر ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو بیٹی کے پیدا ہونے پر نہ تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نہ تو لوگوں کو بتاتے ہیں، اور نہ ہی میرے محترم عزیزوں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اور اگر میرے محترم عزیزوں ان سے کوئی پوچھ بھی لے کہ بھئی آپ کے یہاں ولادت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا، تو دبی ہوئی آواز میں کہتے ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے، دبی ہوئی آواز میں کہتے ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے۔ اور اول تو بیچاری اس بیٹی کا عقیقہ کیا ہی نہیں جاتا، اور اگر کوئی عقیقہ کر بھی لے میرے محترم عزیزوں تو بکرے کے جو ہے وہ گلے پر چھری پھیر کر کسی مدرسے میں دے دیا جاتا ہے، اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا بیٹی کی پیدائش کو کہ اس کے عقیقے پر بھی اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، قوم برادری کے لوگوں کو جمع کر کے کوئی دعوت وغیرہ کوئی اہتمام کیا جائے۔ میرے محترم عزیزوں بعض تو ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کے یہاں بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنی بیویوں سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی بیویوں سے بولنا تک چھوڑ دیتے ہیں، اور بعضوں نے تو ظلم میں یہاں تک انتہا کر دی ہے میرے محترم عزیزوں۔ جب سے فجر کی نماز کے ان بیانات کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کی دعاؤں سے توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس موضوع کو اپنے بیان کے اندر داخل کرنے کا ایک ہی سبب ہے، ہر بار بیان کرتا ہوں کہ ایک بہن کی طرف سے ایک پرچہ موصول ہوا تھا جس پر اس نے بڑے دردمندانہ انداز میں یہ بات لکھی تھی کہ مولوی صاحب میری 3 بیٹیاں ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ اگر تیرے یہاں چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں۔ اس بہن کی دردمندانہ اس اپیل کے اوپر اس موضوع کو کہ بیٹی اللہ کی کیسی رحمت ہے اپنے موضوع اس جو ہے بیانات کے اندر داخل کیا ہے۔ تو بعض تو ایسے ظالم بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو جو ہے وہ یہاں تک دھمکی دے دیا کرتے ہیں کہ 2-3 بیٹیاں ہماری ہیں، اب اگر چوتھی بیٹی پیدا ہو گئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، العیاذ باللہ۔ تو مسلمان کا یہ طرز عمل میرے محترم عزیزوں ناجائز ہے۔ مسلمان کا یہ طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض ہے،
اور مسلمان کا یہ طرز عمل جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں ذرا سوچیے کہ قرآن کریم نے یہ کس کا طرز عمل بتایا ہے؟ یہ کفار کا طرز عمل تھا کہ جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہروں کی ہوائیاں جو تھی وہ اڑ جایا کرتی تھی، ان کے چہروں کی رونق ختم ہو جایا کرتی تھی اور وہ لوگوں سے منہ چھپاتے ہوئے پھرتے تھے۔ اور میرے محترم عزیزوں بعض تو ایسے فرمایا کہ ناخلف تھے کہ اپنی بچیوں کو زندہ زمینوں کے اندر درگور کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کو قرآن میں بیان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے پر جو ہے وہ سیاہی چھا جاتی تھی اور ان کے چہروں پر تیوری چڑھ جایا کرتی تھی۔ اور میرے محترم عزیزوں فرمایا يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، وہ اپنی قوم کے لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے۔ مَا بُشِّرَ بِهِ، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص مجھے یہ بات کہے کہ تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس بات کو کیا جائے۔ اور بات تو میرے محترم عزیزوں تھے يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ یہ سوچتے تھے کہ اس کو کہیں دور پھینکاؤں یا اس کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دوں۔ یہ میرے محترم عزیزوں کفار کا طرز عمل تھا۔ علماء کرام نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں کہ آخر بیٹیوں سے ان کو اتنی نفرت کیوں تھی۔ ایک وجہ اس کی یہ لکھی گئی ہے کہ یہ کفار جو تھے یہ بیٹی کو باعث ذلت سمجھتے تھے اور بیٹوں کو باعث عزت سمجھتے تھے۔ بعض علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ کفار جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ بیٹی جو ہے یہ فقر و فاقے کا ذریعہ ہے اور فقر و فاقے کا سبب ہے۔ جب یہ بیٹی ہمارے گھر میں پیدا ہوگی تو ساری زندگی اس کو کھلانا ہے، پلانا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اور جب شادی کر کے پرائے گھر جائے گی تو بھی اس کو کچھ دینا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ساری زندگی بیٹی کو دینا ہی دینا ہے، بیٹی سے کچھ ملنا نہیں، اس لیے فقر و فاقے کا سبب ہے، لہذا اس کو زندہ درگور کر دیا جائے اور اس کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہ کیا جائے۔ اور بعض میرے محترم عزیز و شرک میں یہاں تک بڑے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بیٹیاں ہیں یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیتا اور یہ عقیدہ رکھا کرتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، کیونکہ یہ بیٹی میری نہیں ہے بلکہ یہ فرشتہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کاموں پر، اپنے امور پر معمور کرنا ہے۔ تو میرے محترم عزیزو یہ تینوں ہی طرز عمل جو کفار کے تھے تینوں ہی غلط تھے اور تینوں ہی خلاف شریعت تھے اور تینوں ہی میرے محترم عزیزو گناہ کبیرہ کا سبب تھے۔ اب آج کا مسلمان جو بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا، آج کا مسلمان جو بیٹی کے پیدا ہونے پر بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، اور مجھے تو ان ساسوں پر بڑا اعتراض فرمایا کہ افسوس ہوتا ہے، یعنی کہ لڑکے کی ماں پر کہ جب اس کی بہو کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ بھی فرمایا کہ جو ہے وہ غصے کا اظہار کرتی ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتی کہ وہ خود بھی ایک عورت ہے، وہ خود بھی ایک بیٹی ہے۔ اگر اس کے پیدا ہونے پر اس کی دادی یہ طرز عمل اختیار کرتی تو اس کی ماں کے دل پر کیا گزرتی؟ وہ اس بات کو چھوڑ کر بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار ہی نہیں کرتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساس کو، اس نند کو خود بھی بیٹی بنایا ہے، عورت بنایا ہے، اور یہ عورت اپنے مقام کو بھول چکی ہے۔ چنانچہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے بیٹی کو دنیا میں عزت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار بیٹیاں عطا کی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں سے جو تین بیٹیاں تھیں ام کلثوم، زینب اور رقیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان تین بیٹیوں کی جو تھی وہ تو انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تھے وہ بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ ہمارے گھر آیا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے اور اس کے بعد ان کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے پاس تخت پہ یا اپنی جگہ پر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر فرط محبت میں یعنی محبت کے جذبات میں یہ بات کہتے تھے کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب سفر پر جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے تھے، اور اپنے اس طرز عمل کے ذریعے سے اپنی پوری کی پوری امت کے مسلمان مرد اور عورتوں کو یہ دعوت دے کر گئے تھے کہ لوگوں، بیٹی کے پیدا ہونے پر اپنے دلوں کو چھوٹا مت کرو، اس لیے کہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ جس گھر میں جائے گی وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، بیٹی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ جس گھر کے اندر جائے گی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کی فراوانی کو پیدا فرما دے گا۔ اور کیا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی پرورش کرے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کی پرورش پر اگر کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے تو اس پر صبر کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے فرمایا یا رسول اللہ، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ایک کھڑے ہو کے فرمایا یا رسول اللہ، اگر ایک ہی بیٹی ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول نے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ایک موقع پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، دیکھ بھال کرے، تو یہ پرورش کرنا اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا، یعنی کہ بیٹی کی پرورش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آڑ بنا دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت تو میرے محترم عزیزو بیٹی والوں کے لیے سب سے اعلیٰ فضیلت ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ارے شکر منائیے میرے بھائی کہ آپ کی نسبت کہاں جڑ رہی ہے؟ اللہ کے رسول سے۔ پھر جس کی تعداد میں بیٹیاں 4 ہوں وہ تو نور علی نور ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ وہ اس بات کو سوچے میرے مولا، تیری مجھ پہ کتنی رحمت ہے کہ تیرے نبی کو جو تو نے بیٹیاں عطا کی تھی اتنی ہی بیٹیاں تو نے مجھے عطا کی، بس جتنی محبت تیرا نبی اپنی بیٹیوں سے کرتا تھا اتنی محبت مجھے تو بھی اپنی بیٹیوں سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ چنانچہ ارشاد ربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، اور اس کے بعد جب وہ جوان ہو جائیں تو کسی اچھی جگہ پر ان کا رشتہ کر دے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور وہ شخص جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور بڑی والی انگلی کو ملا کر فرمایا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ایسا ہی بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اٹھائیے ذخیرہ حدیث، یہ جو 3 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت، اللہ کے رسول نے فضیلت بیان فرمائی کہ بیٹی کی فرمایا پرورش جنت میں جانے کا ذریعہ، بیٹی کی پرورش جہنم سے آڑ، اور بیٹی کی پرورش جنت میں جانے کا ذریعہ بھی کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ بیٹوں کی پرورش پہ کہیں بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ تم بیٹوں کی پرورش کرو، 2-4 بیٹوں کو پال لو تو میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا، نا، بلکہ فرمایا جس کی بیٹیاں ہوں وہ بیٹیوں کی پرورش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے ساتھ اس کو جنت میں اس طرح داخل فرما دیں گے۔ یہ اس لیے میرے محترم عزیزوں کہ آج ہمارا معاشرے کے اندر بیٹی کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی وجہ میرے محترم عزیزوں ہماری اپنی ہی پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم نے اتنے لوازمات اپنے فرمایا کہ شادیوں میں پیدا کر دیے ہیں، ہم نے اتنے لوازمات جو ہے وہ اپنی بچیوں کے ساتھ لگا دیے ہیں کہ اب یہ بچی ہمارے لیے باعث بوجھ بن چکی ہے۔ ورنہ سلف صالحین کی زندگی کو اٹھائیے کہ ان کے ہاں بیٹیوں کی پیدائشوں پر خوشیاں تھی اور کس طریقے پر بیٹیوں کی پرورش کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے بیٹی کی پرورش کی، اور جب ان کی بیٹی فرمایا کہ بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، تو گھر کے کام کاج سے جب ان کی بچی فارغ ہو جایا کرتی تھی اس کے بعد وہ اپنی بچی کو ایک کاپی اور ایک قلم دے دیا کرتے تھے کہ بیٹا اب تو اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کو لکھنا شروع کر دے، اور وہ بچی اپنے فارغ اوقات کے اندر سورہ فاتحہ سے قرآن کو لکھنا شروع کرتی اور سورہ ناس تک پہنچاتی، اور اس کے بعد باپ جو ہے اس اپنی بیٹی کے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن کو سنبھال کے رکھتا تھا، اور جب اس کی شادی ہوتی تھی تو بیٹی کے ساتھ جہیز میں بھیج دیا کرتا تھا تاکہ اس کے سسرال والوں کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ یہ میری وہ لخت جگر ہے جس کا فارغ وقت قرآن کے لکھنے میں گزرا ہے۔ آج اللہ میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے یہاں بیٹی بعد میں گھر میں جاتی ہے، ٹی وی اور فرمایا ڈش اینٹینا اور VCR CD پلیئر بیٹی سے پہلے چلے جاتے ہیں، اور ان گھر والوں کو پیغام دے دیا جاتا ہے کہ دیکھو میری بیٹی کا جو وقت ہے فارغ وقت وہ ٹی وی کے دیکھنے میں گزرتا ہے، خرافات کے دیکھنے میں گزرتا ہے۔ وہاں بیٹیوں کے گھر سسرال جانے سے پہلے قرآن بھیجے جاتے تھے، قرآن بیٹی کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے بھیجے جاتے تھے۔ ہمارے یہاں میرے محترم عزیزوں بیٹیوں کے سسرال میں پہلے ٹی وی بھیجے جاتے ہیں، خرافات کے سامان بھیجے جاتے ہیں، پھر جب بیٹی اس گھر میں پہلا قدم رکھے کہ جہاں پہلے گناہ کا سامان آ چکا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر کس طرح بچی کو سکھ نصیب کر سکتا ہے۔
اور بعض تو ایسے سلف صالحین گزرے ہیں کہ اپنی بچیوں کو سورۃ النور اور سورۃ النساء کی تفسیر پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر مسلمان کے گھر کے اندر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو تو کم سے کم سورۃ النساء اور سورۃ النور، سورہ نساء چوتھے سپارے کے آخری پاؤں سے اور سورۃ النور جو ہے وہ 18ویں سپارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے، یہ ان دو سورتوں کی تفسیر تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ ہماری بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، یا فرمایا کہ ہماری ماں ہو، ان کو ان دونوں کی تفسیر پڑھا لیا جائے۔ اگر گھر میں کوئی پڑھا ہوا نہ ہو تو بیٹی ماں کو پڑھ کے سنا دے، تو اس کے ذریعے سے ان کو یہ احکامات پتہ لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر کیا کیا ذمہ داریوں کو عائد کیا ہے۔ لہذا میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، میں اور آپ بیٹی کی پیدائش پر اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں۔ بیٹی تو باعث رحمت ہے، بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور کیوں نہ ہو میرے محترم عزیزوں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ اب میرے محترم عزیزوں، بعض مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ ذرا حق تلفیاں کر دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور شادی پہ خرچہ کیا، اس کے بعد بیٹی کو جہیز دیا، اب بیٹی کا وراثت پر کوئی حق باقی نہیں ہے۔ اور حالانکہ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو بیٹے کی شادی پر بیٹی سے زیادہ جو ہے وہ خرچہ آتا ہے۔ اگر آپ نے بیٹی کی شادی کے اوپر دعوت رکھی ہے تو بیٹے کی شادی میں ولیمہ رکھا ہے، اگر آپ نے بیٹی کو جہیز دیا ہے تو بیٹے کو مکان لے کر دیا ہے، خرچہ دونوں طرف برابر سرابر آتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جہیز دینے سے بیٹی کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جہیز دینے سے بیٹی کا وراثت سے حق ساقط نہیں ہوتا، اس کا حق اب بھی باقی ہے۔ اور اگر اپنی زندگی میں اس کا حق نہ دیا، آپ کے جانے کے بعد بیٹوں نے کہا جی ہم نے تو بہن کو شادی میں بہت کچھ دیا ہے، بڑا خرچہ کیا ہے شادی میں، یہ تو اس کا حق تھا جو تمہیں کرنا تھا۔ اب وراثت کا جو اس کا حق ہے وہ شادی اور جہیز کے بعد ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ باقی رہتا ہے جو اسے بہرحال دینا ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا میرے محترم عزیزوں کہ بیٹی کی پرورش کے اندر اور بیٹے کی پرورش کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح بیٹی کو جو ہے فرمایا کہ اچھی پرورش دی جاتی ہے، ایسے ہی بیٹی کو بھی اچھی پرورش دینی چاہیے۔ اسی طرح محبت کے اندر بھی برابری رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو تو کلیجے سے لگا رکھے اور بیٹی کو جب بھی دیکھے غصے کا اظہار کرے، جب بھی بیٹی کو دیکھے فرمایا کہ اس کے اوپر ہمیشہ غصہ کرتے رہیں یا اس کو غصے سے دیکھتے رہیں۔ اسی طرح فرمایا ہدیہ دینے کے اندر بیٹے اور بیٹی کو برابر رکھیں، بلکہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ ہدیہ دینے میں بیٹی کو زیادہ رکھیں، بیٹے کو کم رکھیں، اس لیے کہ وہ پرائی امانت ہے، کل شادی کر کے اور کسی کے گھر چلی جائے گی۔ یہ جب تک آپ کے پاس ہے جتنی اس کی خدمت کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں ہم کر لیں۔ اسی طرح میرے محترم عزیزو یہ بھی فرمایا بات سامنے آتی ہے کہ بیٹی کی پرورش اور اس کی تربیت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا وہ بھائی نیند آ رہی ہے کیا؟ کیوں بیٹی زیادہ چل رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائی ذرا نیند سے جاگیے، یہ ہمارے ہی متعلق بات ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹی کی جو پرورش ہے اور اس کی جو دیکھ بھال ہے اس پر زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ اس وجہ سے میرے محترم عزیزوں کہ ایک بیٹی جب کسی کے یہاں شادی کر کے جاتی ہے وہ پورے خاندان کی ترجمان ہوتی ہے، پورے اپنی فیملی کی، اپنے ماں باپ کی ترجمان ہوتی ہے۔ اگر وہ پرائے گھر میں جا کر منہ پھٹ بنے گی، پرائے گھر میں جا کر بدتمیزی سے کام کرے گی، اور پرائے گھر میں جا کر اگر وہ بیٹی جو ہے وہ صحیح معنی میں اخلاق کے ساتھ اپنے ساس اور سسر کے ساتھ، نند کے ساتھ نہیں چلے گی، تو اس صورت کے اندر یہ کہا جائے گا اس کے ماں باپ بھی بدتمیز ہوں گے، اس لیے بچی کو بھی کوئی تمیز نہیں سکھائی۔ تو اپنی بچی کی پرورش پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، آج کا میری بات کرنے کا مقصد اتنا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم میں سے کسی کو بیٹیاں عطا کی ہیں تو وہ دل چھوٹا نہ کرے میرے بھائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا کہ یہب لمن یشاء اناثا، ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ ذرا قرآن کی تقسیم دیکھیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا پہلے کہ ہم جسے چاہتے بیٹے دیتے نا، فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بیٹی اور بیٹا دونوں عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بانجھ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہماری تقسیم ہے۔ اگر تو بچی کی پیدائش پر خوش نہیں میرا بندہ، تو تیری ناخوشی جو ہے وہ در حقیقت اپنے رب کے ساتھ ناخوشی کا اظہار ہے کہ میرے مولا میں تجھ سے راضی نہیں۔ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا میرے بھائی کہ نماز ایک تو عملی طور پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایک نماز کا انکار ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو نماز کا انکار کرے، میں نماز کے لیے نہیں چاہتا، لیکن نہ چل کے وہ انکار کرتا ہے۔ اس طرح بیٹی کے پیدا ہونے پر کوئی زبان سے انکار نہیں کرتا، لیکن اپنے طرز عمل سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے بیٹی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو بھائی جس طرح بیٹے کے پیدا ہونے پر لوگوں کو بتاتے ہو، بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی بتاؤ کہ میرے گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے،
مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے، اب میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کی خدمت کروں گا، اس کو اچھی تربیت دوں گا، اس کو پردے کا راستہ دکھاؤں گا اور اس کے بعد جنت کو اپنا راستہ بنا لوں گا۔ لہذا میرے محترم عزیزو، جب تک بچیاں ہمارے گھر میں ہیں ان بچوں کی پرورش کیجیے، خصوصاً بچی کی پرورش پر زیادہ توجہ دیجیے۔ اس لیے میرے محترم عزیزو کے زمانہ دور حاضر کے اندر آج بچیوں پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے بڑے نقصانات ہو گئے۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہر بھائی سے اس کی بہن کے لیے، یہاں بیٹھے ہوئے ہر باپ سے اس کی بیٹی کے لیے، یہاں بیٹھے ہوئے ہر شوہر سے اس کی بیوی کے لیے، اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر بیٹے سے اس کی ماں کے لیے، اور خصوصاً بیٹی اور بہن کے لیے میں یہ گزارش کروں گا، اللہ کے لیے اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں سے موبائل فون واپس لے لو، مت دو ان کو یہ موبائل فون، یہ ان کی زندگی کی بربادی کا راستہ ہے۔ یہ جو کارڈ دلوا کے دیے جا رہے ہیں، محبت کا اظہار سمجھا جا رہا ہے، میرے محترم عزیزو یہ حقیقت میں ہم اپنی بہن بیٹیوں کے مستقبلوں کو برباد کرنے والے ہیں۔ یہ موبائل فون کسی گندگی سے کم نہیں۔ اگر میں منبر رسول پر نہ بیٹھا ہوتا، بڑا سخت الفاظ استعمال کرتا کہ یہ موبائل فون دور حاضر کے لیے، بالخصوصاً ان بہن بیٹیوں کے لیے جو اب تک شادی شدہ نہیں ہیں، جو چھوٹی ہیں، ان کے لیے یہ کسی زہر قاتل سے کم نہیں ہے۔ اس لیے یہ محبت کا اظہار نہیں ہے۔ اپنی بچی کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ کے اس کو سمجھاؤ کہ دیکھ بیٹی، کل کو تیری شادی ہو جائے گی تو تو سب کچھ کرنا، جب تک تو میری ذمہ داری کے اندر ہے میں تجھے یہ چیزیں لے کر نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ تیری بربادی کا ذریعہ ہے۔ کہاں سے فون آ رہا، کہاں فون جا رہا، نہ باپ کو پتا نہ ماں کو پتا، اور جب میرے محترم عزیزوں شرمندگیاں اٹھانی پڑتی ہیں تو پھر جا کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، او ہو یہ کس کام میں ہم نے لگا دیا ہے اپنی بچیوں کو۔ اسی طرح میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، اپنی بچیوں کے عید کے کپڑوں کو دیکھیے۔ آج یہود اور نصارہ نے، عیسائیوں نے اتنی محنت کی ہے ہماری بہن بیٹیوں کے کپڑوں کو، فرمایا کہ بالکل بے حیائی اور بے شرمی کے لباس پہ لا کے رکھ لیا۔ آپ اتنی محنت سے کما کر جو بیوی کو پیسہ دے رہے ہیں، پوچھ لیجئے کہ میری بیٹی کے لیے کیا لے کر آئی ہے، کوئی حیا کا لباس لائی ہے؟ اور ہر بھائی اس عید کے اوپر اپنی بہن کو برقعے کا تحفہ دے، ہر باپ اپنی اس عید کے اوپر اپنی بیٹی کو برقعے کا تحفہ دے کہ میری بہن، میری بیٹی تو یہ پہن لے، ورنہ روز قیامت کل میری تو پکڑ کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے اگر بہن بیٹیوں کی تربیت کے اندر کمی رہ گئی تو فرمایا کہ ایک عورت روز قیامت چار مردوں کی پکڑ کا باعث بنے گی۔ ایک عورت روز قیامت جب اللہ کے دربار میں کھڑی کی جائے گی اور فرمایا کہ اس سے بات پرس کی جائے گی تو وہ کہے گی، میرا مولا تو میرے باپ سے پوچھ جس نے مجھے کبھی سر پہ چادر رکھنے کے لیے نہیں کہا، تو میرے بھائی سے پوچھ جس نے مجھے کبھی برقع لا کر نہیں دیا، تو میرے شوہر سے پوچھ کہ میں نے سالن میں نمک کم ڈالا تو وہ ناراض ہوا، میری نمازیں گئی، میرا پردہ گیا، میں بے حیا بن کے چلتی رہی، وہ کبھی مجھ پہ ناراض نہیں ہوا۔ یہ میرے محترم عزیزو قیامت کے دن عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے متعلق سوالات کروائے گی۔ بہرحال میرے محترم عزیزو، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی بہن بیٹیوں کی پرورشوں کا خیال کریں، ان کے بارے میں باز پرس کرتے رہیں، وہ جب باہر جائیں انہیں ترغیب دی جائے، گھر کے اندر ہو تو سر پہ دوپٹہ رکھنے کی ترغیب دی جائے، گھر سے باہر جائیں تو برقع پہننے کی ترغیب دی جائے، یا کم از کم چادر فرمایا کہ اپنے اوپر ڈال کر گھر سے باہر جانے کی ترغیب دی جائے۔ یہی وہ راستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی بہن بیٹیوں کی بھی آخرت سنوار سکتے ہیں اور اپنی بھی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ بہرحال میرا محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے یہ خوشخبری اپنے رسول کی زبانی دے رہا جو بیٹیوں والے ہیں کہ تم میرے محبوب کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، بس ان بہن بیٹیوں کی پرورش کو اپنے لیے باعث فخر سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی نعمت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام لوگوں کو ان بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آخری رہ گئی، بہت اہم، بہت قیمتی، جو میرے دماغ سے نکل گئی۔ بیٹی کے رشتے کے معاملے کے اندر ہمارے یہاں عمومی طور پہ بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور جب بیٹی کی عمر ذرا سی نکل جائے، 20 سال 22 سال کی عمر کو بچی پہنچ جائے، بس اس کے بعد تو ماں باپ کی نظر جو ہے دروازے پر ٹکی پڑی ہوتی ہے کہ کسی کا بھی رشتہ آ جائے، اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، کاڑا ہے، بہرا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، کبابی ہے، جیسا گندا آدمی ہے، بس کسی کا رشتہ گھر میں آ جائے فوراً بیٹی اٹھا کر اس کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ جی اس بوجھ سے ہم آزاد ہو گئے۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ بچی کا رشتہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ذمہ بوجھ نہیں ہے۔ آج ماں باپ جو جلد بازی کے اندر بیٹی کے لیے غلط فیصلہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو بیٹی کی ساری زندگی فرمایا کہ جہنم بن کے رہ جاتی ہے، تو نہ جانے بیٹی کی زبان سے کتنی مرتبہ ماں باپ کے لیے بد دعا کے الفاظ نکلتے ہیں۔
کہ کہاں میرے باپ آپ نے مجھے ڈال دیا۔ یاد رکھیے میرے محترم عزیزوں، اللہ نے بیٹی دی ہے تو اس کے جوڑ کا خاوند بھی اللہ نے پیدا کیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اور جب اللہ اپنی قرآن میں کہہ رہا جوڑا جوڑا پیدا کیا تو کسی کے آنے میں جلدی ہو جاتی ہے، کسی کے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب رشتہ آئے تو خوب تحقیق کر لیجئے لڑکے کے بارے میں، لڑکے کے ماں باپ کے بارے میں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جی لڑکا تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی ماں بڑی فرمایا کہ میری بیٹی پر زیادتی کرتی ہے، لڑکا تو بہت اچھا ہے اس کی بہن اچھی نہیں۔ ساری تحقیق کر کے اپنے لخت جگر کو اس کے حوالے کیجئے۔ ساری زندگی اس بیٹی کو پالا، ساری زندگی اس بیٹی کو گھر میں رکھا، اور اس کے بعد جب وہ 20 سال کی عمر کو پہنچی، 22 سال کی عمر کو پہنچی تو ہم پر بوجھ بن گئی، اور ایسی بنی کہ بغیر تحقیق کے کسی کے حوالے کر کے اس کی ساری زندگی کو جہنم بنا دی۔ اس لیے اس معاملے پر ذرا غور کیجئے میرے بھائی، اللہ کے لیے جب بیٹیوں کا رشتہ گھر میں آئے استخارہ کیجئے، بڑے بزرگوں سے مشورہ کیجئے، جس گھر سے رشتہ آیا ہے اس کے لیے تحقیق کیجئے، ان کے پڑوسیوں سے، دائیں بائیں آگے والے پڑوسیوں سے معلومات کر کے اس کے بعد اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کیجئے۔ اس طرح سے ہم حق ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو اس کا نصیب لکھ دے تو وہ اپنا نصیب لکھوا کے لائی ہے۔ باقی ہماری طرف سے پورا احتیاط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔